اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے۔ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی، ہم ان کے اسلام پہ شک نہیں کریں گے بلکہ کفر پر یقین کریں گے۔ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی، ہم اس کے اسلام پہ شک نہیں، کفر پہ یقین کریں گے۔ مرزا جی اپنے فتووں میں آ گیا، مرزا کے اب کفر پر شک نہیں بلکہ اس کے کافر ہونے پر یقین ہے۔ آپ کو میں آپ کو دکھانے والوں، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں جو روایات آئی ہم بیان کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ جو ہمیں روکے گا کہ جناب علی آپ نے یہ کیوں بیان کی ہیں، نہیں بیان کرنی چاہیے، ہم اس کے اسلام پہ شک نہیں بلکہ کفر پہ یقین کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، اور اب یہ پورا کلپ دیکھ لیجئے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے فتوے سے اس کا اسلام ثابت نہیں، شک میں نہیں بلکہ اس کا کفر یقینی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ہم کسی کے حق میں بھی کوئی نازیبا جملہ اپنی طرف سے بولنے کے قائل نہیں ہیں، نہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں۔ ہم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ البتہ جو کچھ احادیث میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان لوگوں سے متعلق چیزیں آئیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے۔ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی۔ یہ اس کی ویڈیو ہے رجب بٹ پر مولوی ڈرامہ، جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات آپ نے آگے بیان نہیں کرنی، اس کے اسلام پر شک نہیں کریں گے بلکہ کفر پر یقین کریں گے۔ اب مرزا جیل میں دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ ہم جناب علی، جناب ابو طالب کو ڈسکس نہیں کریں گے، ابو بکر صدیق کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن آپس میں جنگے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات الٹی لے جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو جو ڈسکس کرنے سے میں منع کرے گا، ہم اس کے اسلام پر شک نہیں کریں گے بلکہ اس کے کفر پر یقین کریں گے۔ تو اب جناب علی اپنے فتوے پر کیسے کافر ہوتا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابو طالب کے والد، پتہ نہیں کیا لکھے ہیں، شیعہ اور باقی مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی تکرار۔ میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں، دین اللہ، رسول، قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے۔ شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ انیشلی یہی چیز ہے کہ کسی سے آپ توحید مان لیں، کسی سے آپ توحید منوا لیں، ختم نبوت منوا لیں، قرآن منوا لیں، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، جس کا جو عقیدہ وہ رکھے۔ اصل چیز یہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے جب یہ پھنسا نا، کیونکہ شیعوں نے اس کو پکڑنا تھا۔ شیعہ جناب ابو طالب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اہل سنت میں بھی کچھ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم میں کثیر تعداد میں روایت ہیں کہ آپ نے ایمان نہیں لایا۔ تو اب پھنس گیا، اب کہتا ہے جناب علی اب اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہے، مسلم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ آپ اپنے فتوے سے کافر ہو گئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان ہستیوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ختم نبوت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے، باقی چیزیں ان کو نہ چھیڑیں۔ آپ کو یہی تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ آپ مشاجرات صحابہ کو نہیں چھیڑیں، آپ خواہ مخواہ پھنس جائیں گے، پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے۔ لیکن اب آپ نے اتنا فتویٰ لگایا کہ جو ہمیں روکے گا کہ آپ نے یہ باتیں نہیں بتانی، تو ہم اس کے اسلام پر شک نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے کفر پر یقین کریں گے۔ تو آپ پکے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جناب ابی طالب کے بارے میں جو روایات ہیں، آپ کریں آپ وہ ڈسکس نہ کریں، بتائیں نہ، تو آپ اپنے فتوے سے پکے کافر ہو گئے۔ اور لوگوں کو کیا بتا رہے؟ جناب علی امام مسلم نے، یہ مسلم لکھی عوام کے لیے ہے، یہاں ہمارے امام نے یہ بتایا ہے۔ جو دوسرے امام کہتے ہیں نا کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم امام مسلم کو مانتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھ دیا ہے۔ یہ ذرا اس کی بھڑکے بھی سنیں آپ۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھ دیا سٹارٹ میں کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں۔ یہ لادہ بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اسے عوام الناس میں عام کیا،
لیکن امام مسلم کی خواہش اگرچہ 1200 سال بعد اس طریقے سے پوری ہوئی ہے لیکن وہ پوری ہوگی، وہ ان کی خواہش ہے. ہمیں آپ کسی اور امام کے اقوال نہ بتائیں، امام مسلم نے خود بتایا. نہ مرزا جی نہ جھوٹ مت بولیں. تم کہہ رہے ہو کہ امام مسلم کی خواہش پوری ہوئی ہے، 1200 سال پوری ہوئی ہے. میں لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، عام عوام تک میں حدیثیں پہنچا رہا ہوں. تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ پہنچاؤ یہ حدیثیں. امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے، 510 نمبر سے حدیث لے کر 517 تک حدیثیں بیان کی ہیں کہ جناب ابو طالب نے ایمان نہیں لائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ آپ علیہ السلام فرمایا وہ جہنم کے گڑھے میں ہوتے اگر میں سفارش نہ کرتا، لیکن اب میری سفارش کی وجہ سے اب صرف ان کے ٹخنوں تک عذاب ہے. یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں. جناب آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں نے امام مسلم کی خواہش پوری کر دی. جھوٹ مت بولیں. آپ اپنے فتوے سے کافر ہو گئے. آپ کے اسلام پر شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کافر ہو گئے. آپ اپنے فتوے سے کافر ہو گئے. لوگوں کو روک رہے ہو کہ جناب ابو طالب کے بارے میں آپ جو ہے نا ان باتوں سے رک جائیں. دوستو اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا. جس طرح مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا، اسی طرح جناب ابی طالب کے بارے میں ہم نے عام عوام میں ویسے ڈسکس نہیں کرنا. اگر کسی نے فتویٰ پوچھنا ہے تو ہم نے صحیح مسلم، بخاری یا دیگر احادیث سے ہمیں بتانا ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اس چیز کو ہم نے بار بار ڈسکس نہیں کرنا. لیکن اس کا فتویٰ ہے کہ جو ہمیں یہ روکے گا کہ آپ علیہ السلام کی اس بات کو آگے نہیں پہنچانا، تو ہم اس کے اسلام پر شک نہیں بلکہ اس کے کفر پر ہم یقین کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. صحیح مسلم، مولانا شریف نہیں مرزا جی. آپ کہتے ہیں نا یہ مسلم شریف ہے، تو مسلم شریف لوگوں کو بتائیں. آپ پوری نہیں بتا رہے مسلم شریف، آپ فراڈ کر رہے ہیں. آپ اپنے فتوے سے پکے کافر ہو گئے ہیں. ایسے پکے کافروں سے بچیں دوستو.